سیدنا ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد تھے عطا بن ابی رباح، ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں، جنتی عورت چلتی پھرتی۔ صحابی نے کہا، تابعی نے کہا جو شاگرد تھے عطا، بالکل دکھائیے۔ کہا یہ جو سامنے سے بھی عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے، بوڑھی عورت تھی، یہ جنتی عورت ہے۔ جنت جہنم کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا اس عورت کا ایک قصہ ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ اس عورت کو اچانک دورے پڑتے تھے، وہ مرگی کا دورہ، کوئی بھی دورہ، جنات کی وجہ سے دورہ، یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے نبی دعا فرما دیں، اللہ مجھ سے یہ جو دورے پڑ جاتے ہیں جس میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہوں، اللہ مجھے اس سے جان چھڑا دے، اس بیماری کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی دعوت لک، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ وان شئتی دعوت ان یعافیک اللہ، اگر چاہو صبر کر لو، جنت مل جائے گی۔ کیونکہ یہ جو بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، جو پیچھے راز چھپے ہوتے ہیں، وہ انسان کو اگر نظر آ جائے تو آج ان ساری تکلیفوں کو خوشی خوشی جھیلنا شروع ہو جائے۔ اس راز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، اگر اس تکلیف کو جھیلو گی، صبر کرو گی اس بیماری پر، تو جنت ملے گی، یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے جنت کی۔ لیکن صبر، بیماریوں پر، تکلیفوں پر واویلا کرنا، چیخنا چلانا، ہر ایک کو بتانا، محفل محفل اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا، یہ صبر کے منافی ہے۔ اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں صبر کر سمجھی، کیونکہ دنیا اور آخرت کا جب انسان موازنہ، عورت آخرت کو سوچتی ہے، عورت آخرت کو سوچتی ہے، آخرت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، مرد کی بھی آخرت پر نگاہ ہوتی ہے۔ جب دنیا اور آخرت میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے، یہ چاہیے وہ چاہیے، مومن عقل مند مرد ہمیشہ آخرت کو فوقیت دے، دنیا قربان کر دیتے، چند دنوں کی چیز ہے، آج ہے کل میں نہیں ہوں گا، آج یہ چیز ہے کل میرے پاس نہیں ہوگی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو وہ جو آخرت کی ہمیشہ کی جنت ہے، اس کے اوپر میں اس تھوڑے وقت کو کیسے فوقیت دوں؟ عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنی دعا تو اللہ سے کر دیجئے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دورہ پڑتا ہے بے ہوشی کا، مرگی کا، تو ستر، بے لباسی اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس عورت کی لاچارگی اور بے بسی تھی، اس کا گناہ نہیں تھا، اس کیفیت کے اندر بے لباس یا پردے کا کھل جانا، چہرے کا کھل جانا، یہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن عورت کی غیرت اس چیز کو قبول نہیں کر رہی کہ اس کیفیت کے اندر بھی مجھے کوئی دیکھ لے، کوئی اجنبی مرد دیکھ لے۔ کم سے کم اللہ کے نبی اتنی تو دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے کہ دورہ پڑے تو میں اس پاگل پن کو سہ لوں گی، لیکن میرا ستر نہ کھلے، میرا چہرہ نہ کھلے، بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں اس عورت کو دیکھتا رہا ہوں، زندگی بھر دورے پڑتے ہیں، عورت صبر کرتی ہے، پردہ اس کا باقی رہتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اس عورت نے ایک تو جنت کے اوپر اپنی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر دعا کروائی کہ پردہ، اس بے ہوشی کے عالم میں بھی پردہ۔ عورت کو ہمیشہ اللہ کا ڈر، خوف اگر اس کے دل و دماغ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں، حیات میں، مرنے کے بعد اس کی بے ہوشی میں اللہ تعالیٰ باپردہ رکھتا ہے۔